بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شیجی اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کا جشن منائیں نورانی لباس کے ساتھ۔ ہمارے شاندار ویڈنگ کلیکشن میں ہیں خوبصورت و نایاب شیروانیاں۔ ہمارے گروم اسٹوڈیو میں دستیاب ہیں دولہے کی خواہش کے عین مطابق روایتی ملبوسات اور ماڈرن سوٹس۔ نورانی لباس گروم اسٹوڈیو کے لیے تشریف لائیں۔ ہمارے وجے نگر کالونی، گیلیکسی ٹولی چوکی، پودیم مال ٹولی چوکی اور چادر گھاٹ ملک پیٹ برانچز پر۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. گولڈن ٹریولز ہندوستان کا سب سے بھروسے مند، قابل اور بہترین خدمات کا ریکارڈ رکھنے والے ٹریولز کے ساتھ بنائیے اپنے مقدس سفر کو آسان۔ منسٹری آف مائنورٹی افیئرز، حکومت ہند اور منسٹری آف حج عمرہ سے منظور شدہ پچھلے 33 سالوں سے حاجیوں کی خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ مکہ میں 5 اسٹار اور مدینے میں 4 اسٹار ہوٹل میں ہے قیام۔ زون 1 جمرات سے صرف 90 میٹرز، VIP معلم A اور C سروس موجود ہے۔ بیسک پیکیج 7,20,000 شفٹنگ لی میریڈین ہوٹل، 32 دن معلم گولڈن پیکیج 9,30,000 روپے، شفٹنگ VVIP معلم A۔ پلیٹینم پیکیج 10,75,000 نان شفٹنگ VVIP معلم A۔ مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروس، 3 وقت حیدرآبادی بہترین ذائقہ دار کھانے، AC بسوں کے ذریعے مدینہ اور مکہ کی زیارتیں۔ گولڈن ٹریولز کا سفر منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ کرتا ہے۔ گولڈن ٹریولز، بیسائڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ غزہ میں اسرائیل کی تازہ بربریت، فجر کے وقت بے گھر فلسطینیوں کے کیمپس پر حملے، 17 جاں بحق۔ حماس نے کہا بات چیت کے دروازے اب بھی کھلے ہیں، نئے سمجھوتوں کی ضرورت نہیں۔ تازہ حملوں کے خلاف اسرائیل میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل پڑے، احتجاجی لیڈرز نے کہا پاگل پن بند ہونا چاہیے۔ اسرائیل فلسطین کاز کو دبانے میں کامیاب رہا تو دوسروں پر حملہ کرے گا، عرب ملکوں کو حوثی لیڈر عبد الملک نے کیا خبردار۔ انڈیا نے غزہ کی صورتحال پر کیا فکر مندی کا اظہار، کہا تمام ہوسٹیجز کو فوری رہا کیا جانا چاہیے۔ ٹرمپ اور پوٹین نے انرجی سیز فائر سے کیا اتفاق، مکمل جنگ بندی پر خاموشی، اتوار کو سعودی عرب میں بات چیت ہوگی۔ ایسٹروناٹ سنیتا ولیمز 9 مہینے خلا میں رہنے کے بعد واپس، مودی نے دی مبارکباد، گجرات کے گاؤں میں جشن۔ UP کے مرچنٹ نیوی آفیسر کو بیوی اور عاشق نے بے رحمی سے قتل کر دیا، لاش کے ٹکڑے، میرٹھ میں سنسنی خیز واقعہ۔ دہلی میں ستیندر جین کے خلاف کرپشن کا کیس، عام آدمی پارٹی نے کہا سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔
हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इसराइल ने चारशंबे को भी गाजा में अपने हमले जारी रखे। चारशंबे को फजर के वक्त खूनी कार्रवाई करते हुए बेघर फलस्तीनियों के कैंप्स और टेंट्स पर बमबारी की गई। इन हमलों में कम से कम 17 फलस्तीनी जाँ बहक हुए और कई जख्मी हुए। मकामी लोगों ने बताया कि अलसब्रा इलाके में एक घर पर बमबारी की गई, जिससे अल-हतब खानदान के 4 अरकान शहीद हुए। इसराइली फौज ने अल-मवासी और अल-मुहर्रात में 7 टेंट पर बमबारी की, जिससे 10 फलस्तीनी जाँ बहक हुए और कई जख्मी हुए। खान यूनिस में अलहमदी खानदान को निशाना बनाया गया, जिससे एक बच्चा और एक हामिला औरत शहीद हुए। दीर अल-बला में एक घर पर बमबारी की गई। इससे पहले मंगल की सुबह इसराइली फौज ने जंगबंदी समझौते की धज्जियां उड़ाते हुए पूरे गाजा में हवाई हमले किए थे, जिनमें कम से कम 429 फलस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी हुए, जिससे पूरी दुनिया सख्ते में है। हमास ने कहा है कि उसने बातचीत के दरवाजे अब भी खुले रखे हैं। हमास के एक ओहदेदार ताहिर अल-नूनो ने बताया कि गाजा पट्टी में इसराइली बमबारी के बावजूद हमने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन नए समझौते की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले ही जिस समझौते पर दस्तखत किए गए थे, इस पर काम होना चाहिए। इसराइल के मंगल के हमलों की वजह से अमन कोशिशों को धक्का लगा है और जंगबंदी समझौते के दूसरे मरहले पर सवालिया निशान लग गया है। हमास के ओहदेदारों ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमारे पास नई तजवीज़ें आई हैं। हमने पहले ही एक समझौते पर दस्तखत कर दी हैं और आलमी ताकतों ने उस समझौते की ज़मानत दी थी। सिक्योरिटी काउंसिल ने करारदाद भी मंजूर की थी। हमने तमाम कोशिशों का पॉजिटिव जवाब दिया था। नेतन्याहू ने समझौता तोड़ा है। नेतन्याहू समझौतों को अनदेखा कर रहे हैं। हमास पर नहीं बल्कि नेतन्याहू पर दबाव डालना चाहिए। ताहिर ने उन्होंने कहा कि इसराइली कार्रवाइयों का कोई जवाज़ नहीं है, न माजी की कार्रवाइयों का, न आज की कार्रवाइयों का। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी चीफ ने गाजा की सूरत हाल को नाकाबिल कबूल करार दिया है। काजा केलास ने इसराइली वज़ीर खारजा गिडोन सार के लिए एक पैगाम भेजा। ब्रुसेल्स में रिपोर्टर से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन गाजा सीज़फायर टूटने पर मजम्मत का इजहार करती है। इसराइल को चाहिए कि वो अपने फौजी ऑपरेशंस बंद करे और इंसानी मदद पहुँचाए। इसराइल ने मगरबी किनारे में भी धावे जारी रखी। नाबलस में एक नौजवान फ़लस्तीनी को चारशंबे की सुबह शहीद कर दिया गया। इसराइली फौज ने नाबलस के अल-ऐन, बलाता और अस्कर इलाकों में धावे किए। हमास ने कहा है कि इसराइली फौज ने मगरबी किनारे के नाबलस में हमास के एक हीरो को सफ़ाकी के साथ कत्ल किया है। इस नौजवान की पहचान औदे आदिल अल-कहतानी की हैसियत से की गई है। इसराइल ने यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस पर सख्त लफ्ज़ों में तनकीद की है। इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने इल्ज़ाम लगाया कि गुटेरेस ने अखलाक़ी दिवालियापन का सबूत दिया है। गुटेरेस ने कहा था कि उन्हें गाज़ा में इसराइली हमले फिर से शुरू होने पर बहुत गुस्सा है। इसराइली वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने एक्स पर लिखा कि हम सेक्रेटरी जनरल से गुस्से में हैं। तर्जुमान ने इल्ज़ाम लगाया कि यूनाइटेड नेशंस के चीफ ने अमरीकी तजवीज़ों का कोई जिक्र नहीं किया। इसराइल ने कट्टर लीडर इतमार बेन-गुवेर को सिक्योरिटी मिनिस्टर की हैसियत से बहाल कर दिया है। बेन-गुवेर ने जनवरी में सीज़फायर डील पर एहतजाज करते हुए इस्तीफा दे दिया था। इसराइल में हज़ारों लोगों ने गाज़ा जंग फिर से शुरू करने और इंसानी हुकूक़ के इदारे शिन बेत के चीफ को बरतरफ करने के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। यरूशलेम में लोग सड़कों पर निकल आए और नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाए। ये लोग इसराइली झंडे थामे हुए थे। अपोजिशन लीडर यायर लापिड ने कहा कि नेतन्याहू की नाजायज़ हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए लोगों को सड़कों पर निकलना चाहिए। अपोजिशन लीडर यायर लापिड ने मुजाहरे में हिस्सा लिया और कहा कि हमारी जमहूरियत छीनी जा रही है। एहतजाजियों ने नेतन्याहू की रिहाइशगाह की तरफ मार्च निकाला। एक एहतजाजी लीडर ने इस मौके पर ख़िताब करते हुए कहा कि ये पागलपन बंद होना चाहिए। इससे पहले कि बचाने के लिए कोई बाकी ना रहे, हमें ये सब रोकना चाहिए। इससे पहले कि हमारा मुल्क ही ख़त्म हो जाए, हमें ये सब रोकना चाहिए। तेल अवीव को यरूशलेम से जोड़ने वाली सड़क एहतजाज की वजह से बंद हो गई। एहतजाजी बैनर्स उठाए हुए थे जिन पर इसराइल के मुस्तकबिल के ताल्लुक से शुबहात का इजहार किया गया था। एक एहतजाजी लीडर ने कहा कि नेतन्याहू इंसाफ से बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से हमें मसाइल का सामना है। नेतन्याहू को मंगल को एक अदालत में पेश होना था, लेकिन गाज़ा में ताज़ा हमलों की वजह से करप्शन के केस में नेतन्याहू की पेशी को मुलतवी कर दिया गया। ईरान ने गाज़ा पर इसराइल की ताज़ा बर्बरियत की मजम्मत की है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि जारहियत को फिर से शुरू करना फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के सिलसिले की कड़ी है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि यह हमले अमरीका की रजामंदी से किए गए हैं। उन्होंने तमाम मुल्कों और यूनाइटेड नेशंस से कहा कि वो इसराइली ज़्यादतियों को रोकने के लिए फ़ौरी कदम उठाए। उन्होंने कहा कि मज़ीद हलाकतों को रोकना इस्लामी दुनिया की ज़िम्मेदारी है। उन्होंने OIC से कहा कि वो आलमी अदालत में इसराइली लीडर्स के ख़िलाफ़ जल्द से जल्द कार्रवाई
رسوائی کو یقینی بنانے کے لیے فیصلہ کن قدم اٹھائے۔ لیکن انڈیا نے غزہ کی تازہ صورتحال پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے اور تمام ہوسٹیجز کو رہا کرنے پر زور دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے دہلی میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے لوگوں کے لیے انسانی مدد پہنچائی جانی چاہیے۔ ایکس پر وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ہمیں غزہ کی صورتحال پر فکر ہے، یہ بہت اہم بات ہے کہ تمام ہوسٹیجز کو چھوڑا جائے۔ یمن کی انصار اللہ تحریک کے لیڈر نے وارننگ دی ہے کہ اگر اسرائیل فلسطین کاز کو دبانے میں کامیاب رہا تو وہ دوسرے ملکوں پر حملے شروع کرے گا۔ عبد الملک الحوثی نے ٹیلی ویژن کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ اسرائیل کے ساتھ سمجھوتوں پر بھروسہ کر رہے ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ اسرائیل کس طرح سمجھوتوں کی دھجیاں اڑا رہا ہے، حالانکہ امریکہ نے خود سمجھوتوں کی ضمانت دی تھی۔ حوثی لیڈر عرب ملکوں کو وارننگ دے رہے تھے جنہوں نے امریکہ کی نگرانی میں اسرائیل کے ساتھ سمجھوتے کیے ہیں یا کرنے والے ہیں، ان میں UAE، بحرین، سوڈان اور سعودی عرب وغیرہ شامل ہے۔ حوثی لیڈر نے سوال کیا کہ عرب اور مسلم ملک کیوں فلسطینی مجاہدین کی فوجی مدد نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی مزاحمت کو فوجی اور مالی مدد کی ضرورت ہے، عرب اور مسلم ملکوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ مدد پہنچائے۔ انہوں نے ترکی، ایجپٹ، سعودی عرب، UAE جیسے ملکوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کا معاشی بائیکاٹ کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن نے یوکرین کے انرجی ٹارگٹس پر رشیا کے حملے روکنے کے لیے اتفاق کیا ہے، لیکن انہوں نے اپنی بات چیت کے دوران مکمل سیز فائر کے تعلق سے کوئی اتفاق نہیں کیا۔ اس بات چیت کا لمبے عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ رشیا اور امریکہ کے لیڈرز نے 1.5 گھنٹے سے زیادہ دیر تک بات چیت کی۔ دونوں لیڈرز نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو سدھارنے کے تعلق سے بھی امیدوں کا اظہار کیا، لیکن 30 دن کے سیز فائر کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوا، حالانکہ اس سے پہلے ایسی تجویز سامنے آئی تھی۔ کریملن نے کہا کہ پوٹن نے 30 دنوں تک انرجی سیکٹر پر حملے روکنے سے اتفاق کیا ہے۔ اس سلسلے میں پوٹن نے فوج کو حکم جاری کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ دونوں لیڈرز نے انرجی اور انفراسٹرکچر سیز فائر کے ساتھ امن کوششیں شروع کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ رشیا نے یوکرین جنگ کے دوران انرجی سیکٹر پر کئی حملے کیے ہیں۔ یوکرین نے رشیا پر سیز فائر کو رد کرنے کا الزام لگایا۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے کہا کہ وہ اب سے کچھ دیر بعد ٹرمپ سے ٹیلی فون پر بات چیت کریں گے۔ زیلنسکی نے کہا کہ پوٹن کے الفاظ حقیقت سے دور ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ رشیا وعدے کے باوجود انرجی سیکٹر پر حملے کر رہا ہے۔ رشیا کی وزارت دفاع نے بھی الزام لگایا کہ یوکرین نے اس کی آئل سائٹ پر حملہ کیا، اور وزارت نے کہا کہ یہ جان بوجھ کر کی گئی چھیڑخانی ہے۔ مڈل ایسٹ سے متعلق امریکہ کے نمائندے نے کہا کہ یوکرین میں سیز فائر کے بارے میں اتوار کو جدہ میں بات چیت ہوگی۔ ٹرمپ اور پوٹن کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت کے بعد یہ بات کہی گئی۔ امریکی نمائندے اسٹیو وٹکاف نے 18 فروری کو ریاض سعودی عرب میں یوکرین کے بارے میں ہونے والی میٹنگ میں حصہ لیا تھا۔ فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے وٹکاف نے کہا کہ امریکی ڈیلیگیشن سعودی عرب کے جدہ روانہ ہوگا، جس کی قیادت سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کریں گے۔ سینئر ایسٹروناٹ سنیتا ولیمز 9 مہینے خلا میں رہنے کے بعد زمین پر واپس آ گئی ہیں۔ وہ چہارشنبے کو فلوریڈا کے ساحل پر اتری۔ سنیتا ولیمز اور ان کے ساتھی اسپیس ایکس ڈریگن فریڈم خلائی گاڑی کے ذریعے انڈیا کے وقت کے مطابق صبح 3:27 پر پانی پر اترے۔ اس موقع پر کئی لوگوں نے ان کا استقبال کیا، جن میں عہدیدار شامل تھے۔ سنیتا ولیمز اور ناسا کے ان کے ساتھی باچ وولمر نے خلا میں 9 مہینے گزارے۔ سنیتا ولیمز نے وہاں جمع لوگوں کے جوش و خروش کا ہاتھ ہلا کر جواب دیا۔ وہ مسکرا رہی تھیں۔ سنیتا ولیمز نے خلا میں جملہ 286 دن گزارے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سنیتا ولیمز کو مبارکباد دی ہے۔ مودی نے سنیتا ولیمز کے لیے جاری ایک پیغام میں کہا کہ زمین آپ کو مس کر رہی تھی۔ اس دوران گجرات میں سنیتا ولیمز کے گاؤں میں جشن منایا گیا۔ اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے ایک مرچنٹ نیوی آفیسر کو جو لندن سے لوٹا تھا، ان کی بیوی اور عاشق نے چاقو گھونپ کر بے رحمی سے قتل کر دیا اور لاش کے ٹکڑے کر دیے اور ان ٹکڑوں کو سیمنٹ کے ایک ڈرم میں پھینک دیا۔ ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس آیوش وکرم سنگھ نے بتایا کہ 4 مارچ کو 29 سالہ سورو راجپوت کے لاپتہ ہونے کی شکایت درج کرائی گئی تھی۔ مقتول کی بیوی 27 سالہ مسکان اور 25 سالہ ساحل کو شک کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا تھا۔ پوچھ تاچھ کے دوران معلوم ہوا کہ ان دونوں کے تعلقات تھے۔ انہوں نے 4 مارچ کو چاقو سے ہلاک کرنے کا اقرار کر لیا اور تفصیلات بتائی۔ یہ واقعہ میرٹھ کے اندرا نگر علاقے میں پیش آیا۔ سورو امریکہ کی ایک کمپنی کے لیے کام کرتا تھا۔ وہ پچھلے مہینے اپنی 6 سال کی بیٹی کی برتھ ڈے میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ اس دوران مسکان کے ماں باپ نے کہا کہ ان کی بیٹی کو پھانسی کی سزا دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ انصاف کی لڑائی میں سورو کے خاندان کے ساتھ ہیں۔ مسکان کے ماں باپ نے کہا کہ خرابی ہماری بیٹی میں تھی، سورو اسے بہت چاہتا تھا۔
اینٹی کرپشن بیورو دہلی نے دہلی کے سابق وزیر اور عام آدمی پارٹی لیڈر ستیندر جین کے خلاف ایک کیس درج کر لیا ہے۔ یہ معاملہ 571 کروڑ روپے کے CCTV پروجیکٹ میں کرپشن سے جڑا ہے۔ اس کیس پر سیاسی کشمکش اور بیان بازی بھی شروع ہو گئی ہے۔ عام آدمی پارٹی نے سیاسی انتقام کا الزام لگایا، جبکہ BJP کا کہنا ہے کہ ستیندر جین نے رشوت لی ہے۔ منگل کو اس سلسلے میں FIR درج کی گئی۔ ایسا الزام ہے کہ ستیندر جین نے بھارت الیکٹرانکس لمیٹڈ پر لگایا گیا 16 کروڑ روپے کا جرمانہ نامناسب ڈھنگ سے معاف کیا۔ عہدیداروں کا الزام ہے کہ جین نے اس کے لیے 7 کروڑ روپے کی رشوت لی۔ ایک اخباری رپورٹ کی بنیاد پر یہ کیس درج کیا گیا تھا۔ تحقیقات کے دوران کمپنی کے ایک عہدیدار نے الزامات کی تائید کی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ گولڈن ٹریولز ہندوستان کا سب سے بھروسے مند، قابل اور بہترین خدمات کا ریکارڈ رکھنے والے ٹریولز کے ساتھ بنائیے اپنے مقدس سفر کو آسان۔ منسٹری آف مائنورٹی افیئرز حکومت ہند اور منسٹری آف حج عمرہ سے منظور شدہ پچھلے 33 سالوں سے حاجیوں کی خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ مکہ میں 5 اسٹار اور مدینے میں 4 اسٹار ہوٹل میں ہے قیام۔ زون 1 جمرات سے صرف 90 میٹرز، VIP معلم A اور C سروس موجود ہے۔ بیسک پیکج 7,20,000 شفٹنگ لی میریڈین ہوٹل، 32 دن معلم گولڈن پیکج 9,30,000 روپے، شفٹنگ VVIP معلم A۔ پلیٹینم پیکج 10,75,000 نان شفٹنگ VVIP معلم A۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروس، 3 وقت حیدرآبادی بہترین ذائقہ دار کھانے، AC بسوں کے ذریعے مدینہ اور مکہ کی زیارتیں۔ گولڈن ٹریولز کا سفر منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ کرتا ہے۔ گولڈن ٹریولز، بیسائڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز، ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کا جشن منائیں نورانی لباس کے ساتھ۔ ہمارے شاندار ویڈنگ کلیکشن میں ہیں خوبصورت و نایاب شیروانیاں۔ ہمارے گروم اسٹوڈیو میں دستیاب ہیں دولہے کی خواہش کے عین مطابق روایتی ملبوسات اور ماڈرن سوٹس۔ نورانی لباس گروم اسٹوڈیو کے لیے تشریف لائیں ہمارے وجے نگر کالونی، گیلیکسی ٹولی چوکی، پوڈیم مال ٹولی چوکی اور چادر گھاٹ ملک پیٹ برانچز پر۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. غزہ میں اسرائیل کی تازہ بربریت، فجر کے وقت بے گھر فلسطینیوں کے کیمپس پر حملے، 17 جاں بحق۔ حماس نے کہا بات چیت کے دروازے اب بھی کھلے ہیں، نئے سمجھوتوں کی ضرورت نہیں۔ تازہ حملوں کے خلاف اسرائیل میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل پڑے، احتجاجی لیڈرز نے کہا پاگل پن بند ہونا چاہیے۔ اسرائیل فلسطین کاز کو دبانے میں کامیاب رہا تو دوسروں پر حملہ کرے گا، عرب ملکوں کو حوثی لیڈر عبد الملک نے کیا خبردار۔ انڈیا نے غزہ کی صورتحال پر کیا فکر مندی کا اظہار، کہا تمام ہوسٹیجز کو فوری رہا کیا جانا چاہیے۔ ٹرمپ اور پوٹین نے انرجی سیز فائر سے کیا اتفاق، مکمل جنگ بندی پر خاموشی، اتوار کو سعودی عرب میں بات چیت ہوگی۔ ایسٹروناٹ سنیتا ولیمز 9 مہینے خلا میں رہنے کے بعد واپس، مودی نے دی مبارکباد، گجرات کے گاؤں میں جشن۔
یو پی کے مرچنٹ نیوی آفیسر کو بیوی اور عاشق نے بے رحمی سے قتل کر دیا، لاش کے ٹکڑے، میرٹھ میں سنسنی خیز واقعہ۔ دہلی میں ستیندر جین کے خلاف کرپشن کا کیس، عام آدمی پارٹی نے کہا سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔